الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ حضرات نے انسانیت کے خاطر، دین اسلام کے خاطر، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی خاطر جو جذبہ آپ حضرات نے دکھایا ہے، اور جس جذبے کے نتیجے میں آج ہم یو ایس اے کے آفیشیل سے ملاقات کر پائے ہیں، اس کے لیے ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً میں آپ حضرات کو یو ایس ایمبیسی میں جو بات پیش آئی ہے اس کا حوالہ اور اس کی جو ہے کارگزاری آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ الحمدللہ یونائٹڈ کاؤنسل آف علماء کی جانب سے 4 حضرات یو ایس ایمبیسی تک گئے، جس میں سر فہرست جناب حضرت مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ جناب عمر اویس صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے شہنواز اسلام صاحب، اور میں خود موجود تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے سب سے پہلے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود کسی بھی یو ایس کے آفیشیل نے ملاقات کرنے کی تیاری نہیں کی، اور ملاقات کرنے سے سرے سے انکار کیا، اور یہ بہانہ بنایا کہ کوئی آفیشیل آج موجود نہیں ہے، حالانکہ ایمبیسی میں آفیشیلز موجود تھے۔ اس کے باوجود ان حضرات نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ لیٹر سبمٹ کر دیں اور آپ حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں، ہم آگے آفیشیلز کو جب وہ آئیں گے فارورڈ کر دیں گے، اور بعد میں آپ حضرات کو بلایا جائے گا۔ لیکن اس سچویشن میں ہمیں آپ حضرات یاد آئے کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہر قربانی کے ساتھ وہ یہاں پر موجود ہیں اور اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم یہ ایسا کام کر کے واپس نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے پرزور اپیل کی اور بار بار ریکویسٹ کی کہ ہم کسی بھی آفیشیل سے ملاقات ہر حال میں کر کے رہیں گے، اس کے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ جب آفیشیل سے ملاقات ہوگی تبھی یہ بات طے پائے گی، اور یہ بات جو ہے ہوگی کہ بھئی ہم یو ایس اے تک آفیشیلی ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ بار بار اصرار کے بعد اور ہم لوگوں کے اٹل عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے اور ایڈمنسٹریشن کی مدد سے، ویسٹ بنگال ایڈمنسٹریشن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے مختلف علاقوں کے او سی، ایس پی اور دیگر جتنے انسپیکٹرز رہے جنہوں نے تعاون کیا، اور انہوں نے یو ایس ایمبیسی میں انسسٹ کیا اور انہیں جو ہے ترغیب دی کہ بھئی آپ جو ہے ملاقات کروائیں، اور ملاقات کے بغیر یہ حضرات یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو بار بار اصرار کے بعد ایک آفیشیل جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ریپرزینٹیٹو تھے وہ باہر آتے ہیں، اور وائس کاؤنسلر ہے جو کہ وہاں پر آتے ہیں اور ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ صرف یہ کہ ہم نے لیٹر دیا، بلکہ لیٹر دینے کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کی آواز کو ہم نے ان تک پہنچایا ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ زور سے کہیں الحمدللہ۔ ہم نے ان سے یہ صاف الفاظ میں کہا کہ دیکھیں، انٹرنیشنل قوانین کے پابند صرف مسلم کنٹریز ہرگز نہیں ہوں گے، اگر انٹرنیشنل قوانین ہیں تو ان کے پابند یو ایس اے کو بھی ہونا پڑے گا، اور یو ایس اے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے اس وقت فلسطین کی سرزمین پر قبضہ، ناجائز قبضہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، اور 1948 یہ وہ باتیں جو میں نے ان سے کہی ہیں اللہ کے فضل سے کہ 1948 سے پہلے اس جگہ پہ اسرائیل نامی کوئی چیز نہیں تھی، وہ پوری سرزمین پیلسٹائن یعنی فلسطین کی تھی۔ اس جگہ پہ برٹین نے اور فرانس نے اور دیگر یورپین کنٹریز نے مل کر زبردستی دنیا سے زائونسٹ کو بلایا، وہاں پہ بسایا، اور 1948 میں آفیشیلی اسرائیلی حکومت کا اعلان کیا گیا، اور اس میں اس وقت سے لے کے آج تک یو ایس اے بھی سپورٹ کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ پچھلے دنوں یہ تقریباً جو 2-3 ہفتے سے غزہ کے مسلمانوں پر، وہاں کے سٹیزنز پر جس طریقے سے بمباریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے جن کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں، انہیں بولنا نہیں آتا، ان کے جسم کے چھتڑے اڑ جا رہے ہیں، تو اس
اس میں اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے امریکہ سپورٹ نہ کرے. ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں کہ اسرائیل کے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو وزٹ کیا اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. لہٰذا ہم تمام سٹیزنز آف انڈیا کا یو ایس اے سے یہ اپیل ہے کہ وہ جلد از جلد اس وار سے باہر نکلے, جلد از جلد اس وار سے باہر نکلے اور جلد از جلد اسرائیل کو کنٹرول کریں, سیز فائر کریں اور ساری ہیومینٹی کا لحاظ رکھیں. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یو ایس اے اور اسرائیل انٹرنیشنل قوانین کو توڑتے رہیں اور ہم سب خاموش رہیں گے اور آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی. الحمدللہ یہ باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں اور لیٹر دے دیا گیا. یہ لوگ, اور ایک بات اور خاص طور پہ کہ اگر یہ لوگ اس لیٹر کے بعد اور جس طرح سے ہندوستانی عوام کی طرف سے یہ آواز گئی ہے, اس میں کسی شخص کا نام نہیں تھا, اگرچہ ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے لیکن نام سٹیزن آف انڈیا کا تھا, یعنی ہر ایک کے دل کی آواز تھی, ہر ایک کے دل کی دھڑکن تھی. اور یہاں جتنے لوگ آئے اور جو لوگ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے, ہر ایک کی نمائندگی ہوئی ہے. ان سب کے طرف سے یہ لیٹر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ نے جلد از جلد نہیں روکا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں پورا بنگال کلکتے میں جمع ہوگا, انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوگا. ہم انسانیت کا خون برداشت نہیں کر سکتے, ہم بچوں کا خون برداشت نہیں کر سکتے, ہم معصوم عورتوں کا خون برداشت نہیں کر سکتے, ہم ہاسپٹل کے اوپر بمباری برداشت نہیں کر سکتے, ہم اسکولوں کے اوپر بامبنگ برداشت نہیں کر سکتے, ہم معصوم عوام کا مرڈر برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ فوراً ان لوگوں نے نہیں روکا اور یو ایس اے اس میں انوالو ہو کر جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے, ہم سبوں کو پتا ہے, اس کو سیز فائر نہیں کیا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے یو سی یو جب بلائے گا لاکھوں کی تعداد میں پورا بنگال جمع ہوگا انشاءاللہ. یونائٹڈ کونسل آف علماء کی آواز میں انشاءاللہ بار بار جمع ہوں گے, ائمہ اکرام کی آواز پہ بار بار جمع ہوں گے, علماء کی قیادت میں بار بار جمع ہوں گے اور اس سے بہترین انداز میں اور زیادہ پیسفلی اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء. قبل اس کے کہ میں جناب مولانا مختار صاحب سے درخواست کروں, دعا سے پہلے تاکہ نماز ہم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بھائی نماز کا وقت آخری مرتبہ فری 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 سیف 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 فرام دا ریور ٹو دا سی, فرام دا ریور ٹو دا سی, بالروح بالدم نفدیک یا اقصی, بالروح بالدم نفدیک یا اقصی. اقصی کے لیے, 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 فری فری. اب چونکہ باضابطہ طریقہ